اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید مصطفیٰ مہدی جعفری احمد یوسف مشرف النساء اور مقرب النساء کے لیے ایک سورہ فاتحہ اسال کرتے ہیں. کہ ہم دین میں کرام تو یا نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم يلد مل جل کے باواز بلند حیدری صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے جس ذات کا ذکر کرنا ہے وہ ذات در حقیقت میں عصمت اور طہارت کی 8ویں کڑی اور امامت کی 6ٹھی کڑی ہے کہ جس کو ہم جعفر الصادق کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور جس آیت کو میں نے اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت 119 کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان گرامی، ظاہراً آیت بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے اور ترجمہ بھی اس کا واضح اور روشن ہے. آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں الگ الگ مقامات کے اوپر الگ الگ انداز میں خطاب کیا ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. لیکن عزیزان گرامی، کتاب ایک ہے لیکن لہجے اور انداز الگ الگ ہیں. کیا کہنے؟ کہیں پر خداوند متعال اس قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. کہیں پر یہی خدا اس قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. کہیں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں. کہیں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا المؤمنون، اے مومنوں. کہیں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. کہیں پر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافروں. تو عزیزان گرامی، نتیجہ یہ نکلتا ہے گفتگو سے کہ خداوند متعال نے
ایک کتاب کو نازل کیا، لیکن وہ ایک کتاب پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کر رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور عزیزان گرامی ہدایت کیسے کر رہی ہے کہ جس انسان کی جیسی ظرفیت ہے اس ظرفیت کے حساب سے اس کی ہدایت ہو رہی ہے۔ کسی کی ظرفیت اعلیٰ ہے تو اس سے خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا المؤمنون، اور کسی کی ظرفیت کم ہے تو اس سے خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو عزیزان گرامی قرآن میں ایک چیز تو واضح ہے کہ انسان کو دیکھ کر کے گفتگو کرنی چاہیے، جیسا انسان ہو اس کے انداز اور اس کے مزاج کے اعتبار سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان ہے کہ جو دیندار ہے تو اس کے سامنے ہم بے دینی کی بات کریں، ایک انسان ہے جو بے دین ہے تو اس کے سامنے ہم دیندار بن کے بات کریں۔ نہیں عزیزان گرامی، قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا جو انسان ہے اس کے لہجے میں اس کی طرح سے بات کرو۔ جب تم اس کے لہجے میں اس کی طرح سے بات کرو گے تو تم اس کو اپنی بات پہنچا بھی سکو گے اور اس کو سمجھا بھی سکو گے۔ تو لہذا قرآن مجید میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف اندازوں سے خداوند متعال نے خطاب کیا ہے، لیکن اس آیت میں خداوند متعال خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان سے، وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ خداوند متعال نے خطاب کس سے کیا ہے؟ ایمان والوں سے۔ حکم کیا دے رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان والے اور ہوتے ہیں اور تقوی الہی اختیار کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جزاک اللہ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ تقوی کا جو معیار ہے وہ ایک درجہ اوپر ہے ایمان سے، لہٰذا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے کہا محمد الرسول اللہ تو آپ مسلمان ہو گئے۔ پھر عزیزان گرامی ابھی بھی آپ متقی نہیں ہوئے، ابھی بھی آپ نے تقوی الہی کو اختیار نہیں کیا ہے۔ تقوی الہی کب اختیار کریں گے؟ دیکھیں درجے بنائے ہیں، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنا، اس کے بعد ہے ایمان کو لانا، اور اس کے بعد ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ تو عزیزان گرامی اسی لیے علی کے چاہنے والے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ کے بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اور علی ولی اللہ کی گواہی دے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم ہی صاحبان تقوی بھی ہیں اور ہم ہی صاحبان ایمان بھی ہیں۔ ایک صلوات میں جی محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا خداوند متعال نے درجات رکھے ہیں انسان کے، اور ہر درجے کو طے کرنا ہے، اور طے کرنے کے بعد انسان ایک بالا اور اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی طریقہ بتایا اور اسی طریقے کو ہمیں اختیار کرنا اور اپنانا ہے۔ تو عزیزان گرامی ذکر ہو رہا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں امام کی تو عزیزان گرامی امام کی جو زندگی ہے، امام نے 65 برس 65 ایئرس اس دنیا میں گزارے ہیں۔ یعنی اگر تاریخ امامت کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ اور طولانی زندگی جو ہے وہ چھٹے امام امام جعفر صادق کی ہے۔ اس کے علاوہ جو امام آپ کو نظر آئیں گے تاریخ میں، یعنی 5ویں امام، 4تھے امام، اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن اور خود مولا متقیان علی بن ابی طالب، سب کی عمر آپ کو کم نظر آئے گی، لیکن واحد چھٹے امام ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ لمبی عمر گزاری ہے، کہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ 65 سال۔ اور آپ جب 35 سال کے تھے، 35 ایئرس کے تھے، اس وقت آپ ظاہراً منصب امامت کے اوپر فائز ہوئے، اور آپ کی والدہ جناب ام فروہ کا تعلق جناب قاسم سے ہے۔ جناب قاسم کون ہے؟ یہ تاریخ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب قاسم کون ہے؟ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، وہ ابی بکر کہ جو پیغمبر کے صحابی بھی ہیں مسلمانوں کی نگاہ میں، اور ان کے بیٹے کہ جو محمد تھے کہ جو خود مولا متقیان کے صحابی تھے، ان کے بیٹے جو قاسم تھے یہ ان کی بیٹی ہیں چھٹے امام کی والدہ جناب ام فروہ، اور آپ کی زوجہ جناب حمیدہ کہ جن کا تعلق افریقہ سے تھا جو اس زمانے کا موروکو ہے، وہاں سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ انتہائی پاک دامن خاتون تھیں۔ جب خواتین اپنے مسائل لے کر کے چھٹے امام کی خدمت میں آتے تھے تو اس وقت چھٹے امام جناب
حمیدہ کی طرف خواتین کو موڑ دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر اپنے مسائل کو پوچھنا ہے یا اپنے مسائل کو دریافت کرنا ہے تو حمیدہ سے پوچھو. یعنی عزیزان گرامی بی بی کا مرتبہ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے لیے خود صادق آل محمد کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس بی بی کا درجہ کیا ہوگا اور اس بی بی کا مقام کیا ہوگا. لہٰذا یہ امام کی تاریخ رہی ہے اور آپ نے جو زندگی گزاری. عزیزان گرامی امام کے لیے یہ ملتا ہے کہ واحد چھٹے امام تھے کہ جن کے زمانے میں آپ کے شاگرد 4000 اور بعض روایت میں 4000 سے زیادہ تھے. اور صرف یہ نہیں عزیزان گرامی کہ صرف دین کا علم دے رہے ہوں، فقہ کا علم دے رہے ہوں، قرآن کا علم دے رہے ہوں، تاریخ کا علم دے رہے ہوں، کیمسٹری کا علم دے رہے ہوں، نہیں بلکہ ہر طرح کے مسئلے کا علاج امام کے پاس تھا. ہر طرح کا علم امام بانٹ رہے تھے. عزیزان گرامی اسی لیے دیکھیے آج پوری دنیا میں جتنے بھی علوم موجود ہیں وہ سب صدقہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود ایک مثال ہے فادر آف کیمسٹری کہ جو خود امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے شاگرد آپ دیکھیں مسلمانوں نے تاریخ میں بہت سارے امام بنائے. فقہ کا امام الگ بنایا، تفسیر کا امام الگ بنایا، احکام کا امام الگ بنایا، دین کو سمجھنے کا امام الگ بنایا. کسی کو امام بخاری بنا دیا، کسی کو امام ابو حنیفہ بنا دیا، کسی کو امام مالک بنا دیا. لیکن عزیزان گرامی اگر آپ جا کے ان کی تاریخ دیکھیں تو عزیزان گرامی یہ کسی ایک خاص علم کے امام نظر آئیں گے. کوئی قرآن کا عالم نظر آئے گا، امام نظر آئے گا، کوئی تفسیر کا امام نظر آئے گا، کوئی تاریخ کا امام نظر آئے گا. لیکن یہ واحد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جب لوگ جاتے تھے اگر تاریخ سے سوال کرتے تھے تو امام تاریخ سے جواب دیتے تھے، اگر قرآن سے سوال کرتے تھے تو امام قرآن کی آیات سے جواب دیتے تھے، اگر حدیث سے متعلق سوال کرتے تھے تو امام اپنے جد رسول اللہ کی حدیث کو بیان کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو ہمارا جو علم ہے وہ محدود نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے اور اللہ محدود علم ہمارے پاس موجود ہے. صلوات محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. لہٰذا اس درجے کے اوپر اس مقام کے اوپر امام موجود تھے. اور عزیزان گرامی امام کا جو زمانہ تھا آپ جانتے ہیں اور اماموں کا دور بھی گزرا ہے اور اماموں کا زمانہ بھی گزرا ہے، لیکن جو چھٹے امام کا زمانہ گزرا ہے وہ انتہائی علمی زمانہ تھا. کیوں؟ کیونکہ امام کے زمانے میں خود امام کے زمانے میں دین اسلام کے اندر مختلف طرح کے نظریات آ چکے تھے. یعنی امام ابو حنیفہ خود امام کے زمانے میں موجود تھے، حنفی مسلک کو ماننے والے موجود تھے، شافعی مسلک کو ماننے والے موجود تھے، مرجعی موجود تھے، وہ افراد موجود تھے کہ جو جبر کے قائل ہیں، وہ افراد موجود تھے کہ جو اختیار کے قائل ہیں. یعنی تمام انسان اس زمانے میں موجود تھے اور مختلف طرح کی فکر لے کر کے امام کے زمانے میں موجود تھے. لیکن عزیزان گرامی امام کا کمال یہ تھا کہ ہر انسان کو اس کی فکر کے اعتبار سے اس کے مسلک کے اعتبار سے جواب دیتے تھے. جیسا میں نے ابتدائی تقریر میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید انسان کو دیکھ کر کے گفتگو کرتا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. لہٰذا وہ ہے قرآن صامت، یہ ہے قرآن ناطق. وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن. لہٰذا جیسا جس کا مسلک ہوتا تھا اس کی مسلک کے اعتبار سے، اس کی فکر کے اعتبار سے، اس کے عقیدے کے اعتبار سے امام کا جواب ہوا کرتا تھا. ایک شخص آیا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. خود امام زین العابدین امام ہیں، امام موجود تھے. خود محمد باقر امام ہیں، وہ بھی امام موجود تھے. اس زمانے میں چھٹے امام کی عمر 3 برس بیان کی تاریخ میں 3 برس کے تھے چھٹے امام. آنے والا سوال کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مختلف عقیدے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اختیار دیا ہے، یعنی خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے، بنایا ہے اور بنانے کے بعد ہر طرح کا اختیار ہمیں دے دیا ہے، چاہے ہم گناہ کریں، چاہے ہم برائیاں کریں، چاہے ہم ظلم کریں. یہ عقیدہ آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے اوپر جبر کیا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، خداوند متعال جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جناب موسیٰ جیسے نبی، جیسے عظیم نبی جناب موسیٰ کے جن کو ہدایت کے لیے بھیجا، ان مسلمانوں کا نظریہ یہ اور عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے نزدیک جناب موسیٰ کو چاہے وہ جہنم میں بھیج دے اور چاہے نعوذ باللہ وہ جنت میں بھیج دے. یہ ان کا نظریہ ہے.
تو اس طرح کے نظریات کو لے کر کے اور اس طرح کے سوالات کو لے کر کے اس زمانے میں بھی لوگ مولا کی خدمت میں آیا کرتے تھے. تو ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں اور آ کر کے یہ کہا کہ اے فرزند رسول، میرا عقیدہ یہ ہے اور میرا نظریہ یہ ہے اور میری فکر یہ ہے کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیج دیا ہے، لہٰذا اب ہمارے اوپر خداوند متعال کی ذات کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. اب ہم فری ہیں، ہم آزاد ہیں، لہٰذا اب جو بھی چاہیں ہم کریں اور جو چاہیں ہم نہ کریں. نماز ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، روزہ رکھنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے منع نہیں، لہٰذا ہم کر سکتے ہیں. اس طرح کا نظریہ لے کر کے وہ چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا. تو بھائی سوال کس سے کر رہا تھا؟ چوتھے امام سے، خود امام وقت چوتھے امام. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ تمہارا سوال بہت چھوٹا ہے، لہٰذا اس چھوٹے سے سوال کے لیے ہمارا پوتا موجود ہے کہ جس کا نام جعفر و صادق ہے. امام کی عمر 3 برس کی تھی. امام کو آواز دیا، امام کو جب آواز دی، امام تشریف لائے اور اس کے بعد اب سوال کرنے والا 4 آئے کہ اپنے سوال کو بیان کریں. امام کی عمر 3 برس کی. امام نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں جانتا ہوں تم کیا پوچھنے آئے ہو، میں جانتا ہوں تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو. امام نے فرمایا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. کہا اچھا جب نماز کبھی کبھی پڑھتے ہو تو اس نماز میں تم سورہ الحمد پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں. کہا تمہیں یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا سناؤ. اب وہ سورہ الحمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آیا، امام نے کہا خاموش ہو جاؤ. کہا تمہارا سوال کا جواب تمہیں مل چکا ہے. بھائی جب تم نماز پڑھتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، بھائی توجہ عزیزان گرامی، اگر تم یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہو کہ خداوند متعال نے تمہیں آزاد قرار دیا ہے، آزاد چھوڑ دیا ہے، تو پھر تم خدا سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں؟ اگر خدا کی مدد نہیں چاہیے اور اپنا ہی اختیار چاہیے تو پھر نماز میں یہ نہ پڑھا کرو، یہ چیز نہ پڑھا کرو. امام نے بتا دیا کہ دیکھو تم بھی محتاج ہو خداوند متعال کی عبادت کے اور خداوند متعال کی مدد کے، ہم بھی محتاج ہیں اللہ کی مدد کے. اللہ جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اختیار کو لے لیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. الامر بین الامرین، یعنی خداوند متعال نے جو ہمیں بھیجا ہے، ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں اختیار، ہر اختیار ہمیں نہیں دے دیا ہے گا، ہمیں آزاد قرار نہیں دیا ہے. نہ ہم آزاد ہیں پوری طریقے سے، نہ ہمارے پاس پوری طریقے سے اختیار ہے، بلکہ الامر بین الامرین، ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے. کچھ چیزیں خداوند متعال کی جانب سے توفیق ہوتی ہے، یعنی عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خداوند متعال کی طرف سے ممانعت ہے، منع ہے، مثال کے طور پر گناہ کو انجام دینا، لہذا یہ بھی توفیق ہے. اگر خداوند متعال ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق نہ دے تو ظاہر سی بات ہے گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے اور گناہ کی جانب جانے کے لیے بہت سارے راستے ہمارے پاس موجود ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ہر طرح کا اختیار بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو چاہے ہم کریں اور جو چاہے نہ کریں، اور خداوند متعال کی طرف سے کسی بھی طرح کا جبر بھی نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال نے انسان کو خلق ہی ایسے کیا ہے کہ عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ اپنی عقل اور شعور کے ذریعے سے انسان فیصلہ کرے. اور عزیزان گرامی، کیونکہ امام کا زمانہ انتہائی علمی زمانہ تھا تو امام کے زمانے میں لوگ سوال لے کر کے آتے تھے عقل سے متعلق، شعور سے متعلق، سمجھ سے متعلق. جناب محمد ابن علی جو امام کے خاص صحابی تھے کہ جو مومن طاق کے نام سے مشہور تھے. امام کے کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جو انتہائی قریبی تھے امام کے زمانے میں اور بہت مشہور تھے، کہ جن کا احترام خود امام جعفر و صادق علیہ السلام بھی کرتے تھے. جناب مومن طاق انتہائی نزدیک تھے امام کے، گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ظاہراً تو مسلمان ہیں لیکن وہ منافق ہیں، لہٰذا وہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ظاہر میں وہ مسلمان ہیں، غور کیجئے گا، لیکن وہ منافق ہیں. آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں. کس چیز کے اوپر مباحثہ کر رہے ہیں؟ مباحثہ اس بات پہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خداوند متعال نے ملائکہ کو خطاب کر کے یہ کہا کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ اور جانشین بنانے جا رہا ہوں.
تو اب وہ اعتراض یہ کر رہے تھے کہ اگر خداوند متعال نے آسمان کے اوپر ملائکہ سے خطاب کیا، فرشتوں سے خطاب کیا، اور یہ کہا کہ زمین کے اوپر میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ خطاب ہو رہا ہے ملائکہ سے، فرشتوں سے۔ اب جب جناب آدم کے پتلے کو بنا لیا اور اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، تو اب خداوند متعال نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی جب خداوند متعال یہ گفتگو فرشتوں کے درمیان اور ملائکہ کے درمیان کر رہا تھا، اور اس وقت ابلیس موجود تھا، تو ابلیس تو فرشتوں میں نہیں تھا، ابلیس تو ملائکہ میں نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس بنا تھا آگ سے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس کو خلق کیا گیا تھا آگ سے، اور ملائکہ الگ ہے، ابلیس الگ ہے۔ لہٰذا وہ حکم جو خداوند متعال نے ملائکہ کو دیا تھا، وہ حکم گویا ابلیس کے اوپر نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر نعوذ باللہ خدا نے انصاف نہیں کیا ابلیس کو نکال کے، کیونکہ ابلیس تو ملائکہ میں تھا ہی نہیں۔ اب اس طرح کا اعتراض وہ کر رہے تھے جناب مومن طاق کے سامنے ایک دوسرے سے۔ جناب مومن طاق گزر رہے تھے، ان کو روکا، کیونکہ جانتے تھے وہ منافق کہ یہ امام کے خاص شاگرد ہے۔ روکنے کے بعد یہ کہا، مومن طاق، ہمارا یہ اعتراض ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہٰذا تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ بھائی مومن طاق امام کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، خاص شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے، چاہتے تو جواب دے دیتے، ایسا نہیں تھا کہ جواب پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، جواب معلوم تھا، لیکن کیونکہ امام وقت موجود ہے، زمانے کا امام موجود ہے، حجت الہی موجود ہے، عزیزان گرامی یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور منافق میں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کے امام کے جواب کا انتظار کرتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو امام کے ہوتے ہوئے اجتہاد کر لے، کہ جیسے امام کے شاگردوں میں اور شاگردوں نے امام کے زمانے میں اجتہاد کیا اور یہ بتا دیا کہ وہ مومنین میں سے نہیں ہے بلکہ منافقین میں سے ہیں۔ لہذا محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں، میں کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ جناب مومن طاق نے سنا، اور سننے کے بعد یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم مجھے وقت دو۔ چاہتے جواب دے دیتے، کیوں؟ کیونکہ امام سے پوچھنا تھا، امام کے طرف رجوع کرنا تھا، جا کے دریافت کرنا تھا کہ امام کیا جواب دیں گے، کیونکہ امام کا جواب سارے جوابوں کے اوپر تھا۔ لہٰذا ان لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے موقع دو، مجھے وقت دو، ٹائم دو، میں تمہیں کچھ وقت کے بعد جواب دوں گا۔ یہ کہہ کہ جناب مومن طاق سیدھے آئے چھٹے امام کی خدمت میں۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے چاہنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے، چاہنے والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، چاہنے والے کس شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں، کیسے بولتے ہیں۔ بھائی ہر طرح کی گفتگو ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی ہے، ہر طرح کی بات ہر ایک سے نہیں کی جاتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، کس سے کیسی بات کرنی چاہیے یہ کم سے کم انسان کو آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت نے تعلیم دی ہے، یہ تربیت دی ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ لہذا جس طریقے سے آپ اپنے اولاد سے یا اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کسی بزرگ سے بات نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اپنے آپ دوست سے بات کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کسی عالم دین سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کا مرتبہ الگ ہے، ہر انسان کا مقام الگ ہے، اور ہر طرح کی گفتگو ہر ایک سے نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب جناب مومن طاق کیونکہ خاص شیعہ تھے، خاص صحابی تھے، خاص چاہنے والے تھے، لہٰذا امام کی خدمت میں آئے۔ اب جناب مومن طاق چاہتے تو امام سے ویسے ہی پوچھ لیتے اور سوال کر لیتے کہ جیسے وہ منافقین ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے۔ نہیں، جناب مومن طاق کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں سے سیکھنا ہے، یہ ہمیں امام کے صحابیوں سے سیکھنا ہے۔ جناب مومن طاق آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اے مومن طاق کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ کہا اے فرزند رسول یہ بتائیے قرآن میں جہاں بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے اور خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آگے نا میں وہیں پہ جہاں سے شروع کیا تھا، جناب مومن طاق کہتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال نے قرآن میں خطاب کیا ہے ایمان والوں سے، تو کیا یہ ان ایمان والوں میں منافقین بھی آتے ہیں؟ وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو ظاہراً اسلام لے آئے لیکن ان کے دلوں میں اسلام نہیں آیا ہے، جن کے دلوں میں اسلام نہیں اترا ہے۔ کیا اس آیت سے خطاب ان منافقین کو بھی ہوتا ہے؟ تو اب عزیزان گرامی امام سمجھ گئے، امام مسکرائے، امام نے کہا اے مومن طاق، کیونکہ منافقین مومنین کے درمیان رہتے ہیں اور لہٰذا مشخص نہیں ہو پاتا، پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ رہنے والا منافق ہے یا مومن ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہ حکم مومنین کے ساتھ منافقین کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔
آتا ہے. لہٰذا جب خداوند متعال خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو وہ خطاب صرف ایمان والوں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ان منافقین سے بھی ہوتا ہے کہ جو مومنین کے درمیان رہتے ہیں. عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جناب مومن طاق خاموش ہو گئے، اس کے آگے کچھ نہیں بولے، لیکن امام نے فرمایا کہ اے مومن طاق، اپنے اصل جواب کو تو سن لو، اپنے اصل جواب کو تو جان لو. جناب مومن طاق ہاتھوں کو جوڑتے اور کہتے ہیں اے فرزند رسول، اب آپ ہی مجھے وہ جواب دے دیے. جناب مومن طاق کو امام فرماتے ہیں کہ اے مومن طاق سنو، جس طریقے سے خداوند متعال جب خطاب کرتا ہے ایمان والوں سے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو وہ خطاب صرف ایمان والوں سے نہیں ہوتا بلکہ وہ منافقین سے بھی ہوتا ہے. لہٰذا کیونکہ یہ منافق جو ہے ایمان والوں کے درمیان رہتے ہیں، مومنین کے درمیان رہتے ہیں، لہٰذا وہ حکم جو آتا ہے وہ مومنین کے ساتھ منافقین کے اوپر بھی آتا ہے. اب عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ اے مومن طاق، جس وقت خداوند متعال نے ملائکہ سے خطاب کیا تھا اور ملائکہ سے گفتگو کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک جانشین و خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس وقت وہ خطاب صرف ملائکہ سے نہیں تھا بلکہ ان ملائکہ کے درمیان ابلیس بھی ایک منافق کی شکل میں تھا. لہذا جب وہ خطاب ہوا ملائکہ سے تو وہ خطاب صرف ملائکہ تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ خطاب ابلیس سے بھی ہوا. اب عزیزان گرامی، امام نے فرمایا جو خداوند متعال نے حکم دیا تھا وہ حکم محدود نہیں تھا بلکہ وہ لامحدود حکم تھا. اب اگر ملائکہ کو حکم دیا تھا تو وہ حکم ملائکہ کے لیے بھی تھا اور ابلیس کے لیے بھی تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا یہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور عزیزان گرامی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا وہ بات رہ گئی تھی بیچ میں، کہ ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے کلام کرتے ہیں، تو کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس سے کیسی گفتگو کرنا ہے، کس سے کیسا کلام کرنا ہے. آپ دیکھیں جناب مومن طاق نے کس انداز میں امام سے سوال کیا، امام نے کس طرح سے ان کو جواب دیا، سوال بھی پہنچ گیا اور جواب بھی مل گیا. اب کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ماہ شعبان میں ہم عریضہ لکھتے ہیں. کس کو عریضہ لکھتے ہیں؟ زمانے کے امام کو. عریضے میں کیا لکھتے ہیں؟ عریضے میں اپنی حاجتیں لکھتے ہیں، عریضے میں اپنی مشکلات لکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں لکھتے ہیں، جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دنیا میں ان چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں. آخرت بہتر بنانے کی دعا کرتے ہیں امام سے، ظہور کی دعا کرتے ہیں. تمام چیزیں ہم عریضے میں ہر سال لکھتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان میں عام طور سے لوگ لکھ کے دریا میں یا پانی میں اس کو ڈال دیا کرتے ہیں. یہاں کا مجھے نہیں پتا یہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن عام طور سے بچپن سے میں نے یہی طریقہ دیکھا ہے کہ عریضے میں ہی تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں. اچھا، ان تمام حاجتوں سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ کس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے؟ جناب حسین ابن رو کو. جناب حسین ابن رو کون ہے؟ امام کے صحابی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے شیعہ ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دعا مانگنے والے ہم اور آپ ہیں، کہ جو امام سے دعا مانگ رہے ہیں، چیزوں کو مانگ رہے ہیں، چیزیں طلب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں امام سے دعا مانگ کے. کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ امام سے مانگ رہے ہیں. تو یہ ہمارے اور امام کے درمیان جناب حسین ابن رو کیوں آ رہے ہیں؟ سوال ہے. کیوں ہم عریضے کے اوپر سب سے پہلے جو نام لکھتے ہیں وہ جناب حسین ابن رو کا نام لکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو لکھتے ہیں عریضے کے اوپر؟ سوال ہے بھائی، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے جو لفظ ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں. ہماری زبان جو ہے وہ انتہائی ناقص زبان ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں کہ ہم ان لفظوں کے ذریعے سے امام سے دعا کر سکیں یا امام سے اپنی دعا کو پورا کروا سکیں. لہذا کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ بیچ میں جناب حسین ابن رو کو. کیوں؟ کیونکہ جناب حسین ابن رو امام کے قریبی شیعہ ہیں اور وہ امام کے مزاج کو جانتے ہیں اور امام ان کے مزاج کو جانتے ہیں. لہذا وسیلہ بنا کر ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بہتر بنا کر کے جناب حسین ابن رو امام کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا کہ کیوں شیعان علی ہمیشہ جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے ولایت علی کا وسیلہ دیتے ہیں. کیونکہ شیعہ جانتے ہیں کہ وہ گناہگار انسان، وہ خطاکار انسان کہ جو صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ انجانے میں کر دیتا ہے، کیا پتہ وہ دعا قبول ہو، کیا پتہ نہ ہو. لہذا پہلے ہی اہل بیت کا وسیلہ بنا لیتا ہے تاکہ وہ دعا 100% بارگاہ الہی میں قابل قبول بھی ہو اور پوری بھی ہو جائے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد وعجل۔ لہٰذا طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، اور عزیزان گرامی یہی طریقہ چھٹے امام نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ آپ دیکھیں خود امام نے فرمایا کہ ہماری حکومت میں، کہ جو ہم نے دنیا پہ حکومت کی ہے، بلکہ امام نے دنیا پہ اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کی ہے۔ امام نے فرمایا جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی جو حکومت ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر مبنی ہے، 3 چیزوں کے اوپر، اور ہماری جو حکومت ہے وہ 7 چیزوں کے اوپر مبنی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ہمارے مخالفین نے حکومت کی ہے انہوں نے ظلم کے ذریعے سے حکومت کی ہے، انہوں نے جور کے ذریعے سے حکومت کی ہے، انہوں نے آدم کشی کے ذریعے سے، یعنی لوگوں کو مار مار کے حکومت کی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، معاویہ کے زمانے سے لے کر کے اور خود یزید کے زمانے تک، اور یزید کے بعد اور جو بنی امیہ کے خلیفہ آئے انہوں نے کس طرح سے حکومت کی ہے، کس طرح سے شیعوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے آدم کشی کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، بلیک میل کیا ہے، اور اس بنا کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ لیکن ہم نے جو حکومت کی ہے، ہم نے اپنی شجاعت کے اوپر حکومت کی ہے، ہم نے اپنی سخاوت کے اوپر حکومت کی ہے، ہم نے اپنے علم کے اوپر حکومت کی ہے، ہم نے اپنے اخلاق کے اوپر حکومت کی ہے، ہماری محبت کو خداوند متعال نے مومنین کے دل میں بسایا ہے، لہذا محبت اور الفت کے ذریعے سے ہم نے حکومت کی ہے۔ عزیزان گرامی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کے اوپر حکومت کرنا ہے تو دنیا کے اوپر حکومت کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے، دلوں کے اوپر حکومت کرو کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے حکومت کی ہے۔ لہذا حقیقی حکومت وہ حکومت ہوتی ہے کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کے اوپر حکومت کر کے بتایا کہ دیکھو ہماری حکومت صرف دنیا تک نہیں محدود ہے بلکہ لوگوں کے اندر جو دل ہے ان دلوں کے اوپر ہماری محبت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور عزیزان گرامی یہی امام صادق ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے شاگردوں کو آمادہ کیا، ایسے ایسے شاگردوں کو تیار کیا کہ جن کی وجہ سے آج صحیح معنی میں فقہ جعفری ہم تک پہنچ پائی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو تو ظاہراً شہید کر دیا گیا، امام کو مار دیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ فقہ کے جو امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ امام کے شاگردوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور وہی جذبہ، وہی جوش اور وہی ولولہ کہ جو امام کا تھا، جس طریقے سے اس زمانے میں امام نے اپنے شاگردوں کو وہ طریقہ اور سلیقہ بتایا تھا کہ دیکھو کس طرح سے تمہیں دین کی تبلیغ کرنی ہے، کس طرح سے لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، آج بھی ہمارے علماء اور مراجع اسی روش کے اوپر باقی ہیں، اور آج بھی اس فقہ کو کہ جس کے اوپر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں اسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ اس بنا کے اوپر کیوں؟ کیونکہ در حقیقت میں یہ فقہ محمدی ہے، لیکن کیونکہ خود چھٹے امام کے زمانے میں امام کے شاگرد بہت زیادہ تھے اور اس فقہ کو کھلے عام لوگوں تک پہنچایا گیا، لہٰذا اس فقہ کا نام فقہ جعفری پڑا۔ اور آپ دیکھیں کہ خود امام کے زمانے میں ایسے شاگرد اور امام کے بعد آنے والے زمانے میں ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے امام کے چاہنے والے آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی صرف علوم آل محمد کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جو امام کا طریقہ تھا، جو امام کی روش تھی، جس طریقے سے امام دین کو غیروں تک پہنچاتے تھے، وہی روش، وہی طریقہ آپ کے چاہنے والوں نے بھی اختیار کیا۔ ایک آپ کے چاہنے والے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے قاضی نور اللہ شوستری، کہ جن کو شہید ثالث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جن کی مزار ہندوستان میں آگرہ میں ہے۔ کون ہے شہید ثالث؟ کہ جو شستر سے آئے تھے ہندوستان اس زمانے میں، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان اور اطراف کے علاقے ایک تھے اس زمانے میں، کہ جب مغل موجود تھے، اکبر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں قاضی نور اللہ شوستری ایران سے، شستر سے آئے تھے ہندوستان۔ اور آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ سوچیں ہندوستان میں آپ کو قاضی بنایا گیا، چیف جسٹس بنایا گیا، چیف جسٹس آف انڈیا، یعنی اس زمانے میں ہندوستان بہت بڑا تھا۔ اس زمانے میں ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو قاضی بنایا گیا۔ جب آپ کو قاضی بنایا گیا اور آپ عوام الناس کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آئے تو ظاہر سی بات ہے اکبر کا دربار تھا، اتنا بڑا دربار تھا، اس میں درباری ملا بھی موجود تھے، مفتی بھی موجود تھے، لہذا جب آپ عوام الناس کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں سے آپ نے خطاب کیا تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، پھر رسول کی رسالت کی گواہی دی، پھر علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دی۔
بس عزیزان گرامی مسئلہ یہیں سے خراب ہو جاتا ہے، یہیں سے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ جہاں بات ولایت کی آ جاتی ہے، اچھا مسلمانوں کا بھی عجیب مزاج ہے، ہر زمانے میں یہی رہا ہے، آپ توحید کی بات کیجئے گا وہ خوش رہیں گے، آپ رسالت کی بات کیجئے گا وہ خوش رہیں گے، آپ نبوت کی بات کیجئے گا وہ خوش رہیں گے، لیکن بات جہاں پر ولایت اور خلافت کی آ جاتی ہے وہیں مسلمانوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، وہیں مسلمانوں کے مزاج بگڑنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی قاضی نور اللہ شوستری نے وحدانیت کی گواہی دی مسلمان خوش تھے، رسالت کی گواہی دی مسلمان خوش تھے، لیکن جب ولایت کی بات کی اور علی ابن ابی طالب کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا، جا کر کے مخبروں نے جا کر کے اکبر کو خبر دے دی اور یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ تو شیعہ ہیں کہ جن کو تو نے قاضی بنایا ہے، کہ جو حکومت کی جانب سے قاضی بن چکے ہیں، لہٰذا یہ اپنے اعتبار سے فیصلے کریں گے۔ قاضی نور اللہ شوستری کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے جن سے علم حاصل کیا ہے، جن سے علوم حاصل کیے ہیں، ان کی روش یہ نہیں تھی، ان کی سنت یہ نہیں تھی، ان کا طریقہ اور دستور یہ تھا کہ جو جس مسلک سے آتا تھا اس کے مسلک کے اعتبار سے جواب دیتے تھے۔ بھئی توجہ عزیزان گرامی، لہذا قاضی نور اللہ شوستری کا بھی دستور یہ تھا کہ اگر کوئی حنفی ہے تو اس کے مسلک کے اعتبار سے، اگر کوئی شافعی ہے تو اس کے مسلک کے اعتبار سے، اگر کوئی حنبلی ہے تو اس کے مسلک کے اعتبار سے جواب دیا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے مولا کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو رافضی ہیں، یہ تو رافضی ہیں، لہذا ان کو دربار میں بلایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ بلایا گیا، اکبر کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھائی یہ شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، ان کو آپ نے کیوں قاضی بنا دیا؟ اب قاضی نور اللہ شوستری آ کر کے کھڑے ہوئے دربار میں، تمام مفتی بیٹھے ہوئے، تمام ملا بیٹھے ہوئے، کیونکہ آ کر کے جاسوسی بھی انہوں نے کی تھی، لہذا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی کیا جواب دیں گے، پھنس چکے ہیں۔ لہذا اکبر نے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی کیا آپ نے علی کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا؟ کہا ہاں میں نے علی کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا۔ عزیزان گرامی، علی کے چاہنے والے کسی بھی دربار میں چلے جائیں، کسی بھی مقام پہ چلے جائیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں اگر سچے چاہنے والے، وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے۔ لہذا کہا ہاں میں نے لگایا ہے علیہ السلام، کہا اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن میں ان درباری ملاؤں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ ملا کہ جنہوں نے آ کر کے اکبر سے جاسوسی کی تھی، کہا ان سے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چیز دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اکبر نے کہا کہ بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اب قاضی نور اللہ شوستری یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے رسول کی اس حدیث کو سنا ہے کہ جس میں رسول نے کہا علی ابن ابی طالب کے لیے کہ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، کہ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ تمام مفتیوں کی طرف دیکھا، جتنے مفتی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم نے رسول کی اس حدیث کو پڑھا ہے؟ تمام مفتیوں نے آہستہ سے گردنوں کو ہلایا کہ ہاں ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، قاضی نور اللہ شوستری آگے بڑھ کے جواب دیتے ہیں کہ اگر جو رسول کی جان ہوگا اسی کے آگے تو علیہ السلام لگایا جائے گا، سبحان اللہ، اسی کو تو علیہ السلام کہا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی یہی وجہ بنی، یہی علت بنی کہ جب آپ نے کتاب لکھی احقاق الحق اور آپ کو شہید کر دیا گیا اور بے انتہائی ظلم و جور کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا اور لے جا کر کے کنارے آپ کو، آپ کے جسم کو ڈال دیا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہر زمانے میں اور ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو پریشان کیا گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اہل بیت کے چاہنے والے چاہے تعداد میں کتنے ہی کم نہ ہوں، لیکن جب ظالمین کے مقابل میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے چاہنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی اب اس منبر سے شیعت کی تعریف ہم نہیں بیان کریں گے، جتنی تعریف بیان کرنا تھی ہم بیان کر چکے، جتنے ظلم ہونا تھے ہمارے پر ہو گئے، اب دنیا بتائے گی شیعہ کسے کہتے ہیں، اب دنیا بتائے گی کہ شیعوں کا جذبہ کیا ہوتا ہے، شیعوں کی شجاعت کیا ہوتی ہے، شیعوں کا اخلاق کیا ہوتا ہے، شیعوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ظلم ہونا تھے ہمارے اوپر تاریخ میں ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی اب دنیا جان چکی ہے کہ آخر شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ ہوتے کون ہیں، شیعہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا
اب دنیا بھی یہ جان چکی ہے کہ شیعہ وہ عام آرڈنری مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو یہ حق کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی غیرے کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ہم امام جعفر صادق کے چاہنے والے ہیں۔ اگر تم جنگ کے میدان میں آؤ گے تو ہم علی کی طریقے سے تم سے مقابلہ کریں گے، اگر تم ہمیں ڈراؤ گے دھمکاؤ گے تو ہم حسین بن کے تمہارا مقابلہ کریں گے، اور اگر علم کے میدان میں آ جاؤ گے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مقابلہ کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا ہر زمانے میں، ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلیں، اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم کس کے چاہنے والے اور کس کے ماننے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، خود چھٹے امام کا زمانہ انتہائی ظلم و ستم کا زمانہ تھا۔ آپ دیکھیں جہاں امام 4000 شاگردوں کو تیار کر رہے اور آمادہ کر رہے، وہیں بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں حکومت اور اقتدار کو پانے کے لیے۔ اچھا، بنی امیہ کے بعد جو بنی عباس آئے ہیں وہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کے آئے، وہ بھی کربلا کا نعرہ لگا کر کے آئے اور یہ کہہ کر کے آیا ہے کہ ہم اہل بیت کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر انسان جو یہ کہہ کر کے آئے اور یہ کہے کہ ہمارا تعلق بھی اہل بیت سے ہے، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کے کردار کو ضرور دیکھ لیجئے گا، اس کی تاریخ کو ضرور دیکھ لیجئے گا، اس کی حرکتوں کو ضرور دیکھ لیجئے گا، تب فیصلہ کیجئے گا کہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے یا دشمنان اہل بیت سے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنا بہت آسان ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے دل میں فلاں فلاں کی بھی محبت ہے اور وہ آ کر کے ممبروں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ وحید خراسانی کی جو اس وقت خدا ان کو طول عمر عنایت کرے، کہ جن کی عمر 105 برس ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہے، حیات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نور اور ظلمات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حق الگ ہے اور باطل الگ ہے، اہل بیت الگ ہے اور اہل بیت کے دشمن الگ ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور باطل کو حق سے نہ ملاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ حق الگ ہے اور باطل الگ ہے۔ لہٰذا یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ کوشش یہ کی گئی کہ باطل کو حق سے ملایا جائے، باطل کو حق سے جوڑا جائے یا حق کو قریب لایا جائے تاکہ باطل میں مل جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیشہ کیونکہ اہل بیت کی محبت کے چشمے سے اگر آپ دیکھیے گا تو آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر آئے گا۔ ایک شخص آیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر زمانے میں جھوٹ گڑھا گیا، ہر زمانے میں جھوٹی روایات لکھی گئیں، اس زمانے میں بھی لکھی گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں یہ میں نے پڑھا کہ جس وقت پیغمبر اکرم معراج کے اوپر گئے ہیں، اس وقت پیغمبر نے جب 7ویں آسمان کے اوپر پہنچے ہیں تو 7ویں آسمان کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور فلاں صدیق اکبر۔ یعنی یہ لائن الگ سے آ گئی، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انتہائی جھوٹی لائن ہے کہ جو بیان کر رہا تھا امام کی خدمت میں آ کر کے کہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، محمد الرسول اللہ لکھا تھا، اور اس کے بعد یہ الگ سے ایک لائن آ گئی تھی کہ جو اس نے بیان کی کہ فلاں صدیق اکبر۔ تو امام نے فرمایا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کے بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کبھی کبھی سبحان اللہ تعریف میں بیان کیا جاتا ہے، کبھی کبھی سبحان اللہ طنز میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی آ کر میرے پاس یہ کہے کہ بھائی مولانا صاحب آپ کے دوست جو ہیں وہ فلاں صاحب وہ شراب پیتے نظر آئے، نعوذ باللہ، تو میں کہوں گا سبحان اللہ۔ تو یہاں پر تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر طنز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ حدیث بھی گڑ دی، جھوٹی حدیث اور روایت۔ پھر امام فرماتے سنو، خداوند متعال نے جب اس کائنات کو خلق کیا، جب اس دنیا کو خلق کیا، دنیا کو بنایا، تو جب 7 آسمان کو بنایا ہے تو ہر آسمان کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب زمین کو بنایا ہے تو زمین کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔
امام نے فرمایا جب پہاڑوں کو بنایا تو ان پہاڑوں کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب دریاؤں کو بنایا تو ان دریاؤں کے گہرائیوں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب جبرائیل کو خلق کیا تو جبرائیل کے پروں کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب میکائیل کو خلق کیا تو میکائیل کی پیشانی کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب اسرافیل کو خلق کیا تو اسرافیل کے دل پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اب امام نے آخر میں کہا سنو، جب بھی اپنی محفلوں میں بیٹھو اور جب بھی ذکر الہی کرو تو اس ذکر کے ساتھ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اب عزیزان گرامی کوئی شیعوں سے یہ نہ پوچھے کہ اپنی اذانوں میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو. ارے ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم اس وصیت کے اوپر عمل کرتے ہیں جو وصیت ہمارے چھٹے آقا نے ہم سے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا اس وصیت کے اوپر ہم آج بھی باقی ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے جب ہم آذان دیتے ہیں تو اس آذان میں ہم ولایت کی گواہی دیتے ہیں، اس اقامت میں ہم ولایت کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم اس وصیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو وصیت ہمارے چھٹے آقا ہم سے کر گئے. اور عزیزان گرامی یہی ہے وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے لوگ امام کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد اپنی فکر کے اعتبار سے سوال کرتے تھے اور امام ان کی فکر کے اعتبار سے انہیں جواب دیا کرتے تھے. آپ کے چاہنے والے بھی آ کر سوال کرتے تھے، آپ کے مخالفین بھی آ کر کے سوال کرتے تھے اور یہ سب جانتے تھے کہ امام جب جواب دیں گے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے. امام کے ایک صحابی آئے، بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام. امام کے ایک صحابی آئے ابو محمد، یہ بھی نزدیکی صحابی تھے، جیسے مومن طاق نزدیکی تھے یہ بھی نزدیکی صحابی تھے. ابو محمد آ کر کے امام کی خدمت میں بیٹھ گئے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کے نزدیک ہوتے ہیں تو آپ اپنے دل کی بات بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی کافی نزدیک تھے امام کے. آ کر کے تنہائی میں امام بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھ گئے. کہا ہے فرزند رسول بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں اور اب وہ دن آنے والا ہے کہ عنقریب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، لہٰذا میرا بھی وقت قریب آ گیا ہے اور میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اب امام فرماتے ہیں ابو محمد کیوں گھبراتے ہو، ابو محمد کیوں پریشان ہوتے ہو. گویا امام انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے تھے پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری محبت تمہارے ساتھ ہے. امام نے فرمایا ابو محمد کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں گھبراتے ہو. کہا فرزند رسول موت آنی ہے، موت آئے گی تو کیا ہو جائے گا، اس وقت کیا ہوگا، کیا جواب دوں گا اللہ کو. یہ اپنے دل کی بات جناب ابو محمد امام سے بیان فرما رہے تھے. امام فرماتے ہیں کیا ہے ابو محمد خداوند متعال نے اس امت کے جوانوں کے اوپر بھی احسان کیا ہے اور اس امت کے بوڑھوں کے اوپر بھی احسان کیا ہے. اب جناب ابو محمد سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے خداوند متعال نے احسان کیا ہے. کہا دیکھو جوانوں کے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ جوانی کے عالم میں بہت ساری چیزیں ایسی کر دیتے ہیں کہ جن کو دین نے منع کیا ہے. خداوند متعال نے ان کے اوپر احسان ایسے کیا ہے کہ ان کی جوانی کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کیا، لہٰذا یہ ہوا جوانوں کے اوپر احسان کرنا اللہ کی جانب سے. پھر امام کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس امت کے بوڑھوں اور بزرگوں کے اوپر بھی احسان کیا ہے. وہ احسان ایسے کیا ہے کہ ان سے کوئی حساب نہیں لیا، کوئی کتاب نہیں لیا، لہٰذا وہ بھی آزاد ہیں. اب عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم بھی مطمئن رہو، تمہارے لیے بھی حساب و کتاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت اور ولایت تمہارے دل میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عزیزان گرامی ابو محمد مطمئن ہو گئے امام کے جواب سے. پھر آگے بڑھ کے یہ سوال کرتے ہیں اے فرزند رسول یہ جو محبت اور ولایت کی بات کی ہے کیا اس کا فائدہ صرف ہم تک محدود ہے یا اور لوگوں تک بھی ہے؟ اب ابو محمد اس گفتگو سے مراد کس کو لے رہے تھے؟ عالم اسلام کے مسلمانوں کو، جو عام مسلمان تھے ان کو بھی اس گھیرے میں لا کر کے سوال کر رہے تھے. کیا اس بات سے مراد وہ عام مسلمان بھی ہے؟ تو امام ایک مرتبہ غضبناک ہوئے، غصے کے عالم میں یہ کہنے لگے اے ابو محمد تم اپنی فکر کرو، تم ان کی فکر نہ کرو. تم کس کی فکر کرتے ہو کہ جو تمہیں رافضی کہتے ہیں؟ رافضی کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو، رافضی کہتے ہیں جو انکار کرے. کہا تم ان کی فکر کرتے ہو جو تمہیں رافضی کہتے ہیں. پھر امام نے کہا رافضی تو وہ بھی ہیں اور رافضی تم بھی ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں، تم باطل کا انکار کرتے ہو. سبحان اللہ صلوات محمد علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. لہٰذا وہ حق کا انکار کرتے ہیں اور تم باطل کا انکار کرتے ہو. لہٰذا کیونکہ تم باطل کا انکار کرتے ہو اور حق کو پہچانتے
ہو, لہٰذا ہماری محبت اور ولایت تمہیں فائدہ پہنچائے گی, نہ کوئی ان کو کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں. اور عزیزان گرامی, پوری زندگی امام نے اپنے علوم کے ذریعے سے دنیا کو روشن کیا ہے, دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے. راوی یہ کہتا ہے کہ جب, کیونکہ امام نے کچھ وقت اپنی زندگی کا کوفے میں گزارا ہے, وہ جو آپ سنتے ہیں کہ امام کے 4000 شاگرد تھے تو اس میں زیادہ تر کوفے کے رہنے والے تھے. راوی یہ کہتا ہے کہ جب میں مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوا, مسجد کوفہ آپ لوگ گئے ہوں گے زیارت کرنے, دیکھا ہوگا مسجد کوفہ بہت بڑی ہے, بہت وسیع ہے. راوی کہتا ہے جب میں مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوا تو 900 حلقے مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں علمی گفتگو کر رہے تھے, علمی مباحثے کر رہے تھے, اور سب کے سب چھٹے امام کے شاگرد تھے. جس حلقے کے نزدیک بھی میں گزر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا قال امام صادق, قال امام صادق, قال امام صادق. تو مجھے احساس ہو گیا کہ جتنے افراد بھی, اور یہ 900 حلقے جو مسجد کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب امام کے شاگرد ہیں. اور یہ 900 وہ تھے کہ جو گفتگو کر رہے تھے, بول رہے تھے, مباحثہ کر رہے تھے. اس کی بات راوی نے نہیں کہ جو بیٹھ کے سن رہے تھے وہ الگ تھے. تو اندازہ لگائیے کہ امام کے شاگردوں کی تعداد کیا ہوگی امام کے زمانے میں. اور عزیزان گرامی, امام نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے. اگر کسی کے اتنے شاگرد ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے زندگی کا, اس کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی, لوگ احساس بھی نہیں کر پاتے تھے کہ امام صادق ہے, یہ امام وقت ہے, یہ حجت الہی ہیں. وہی طریقہ, وہی دستور کہ جو آپ کے جد علی بن ابی طالب کا تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنے شانوں کے اوپر بوریوں کو لاد کر کے ان محتاجوں تک کھانے کو پہنچانا, ان غربا تک اور ان مسکینوں تک ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, یہ طریقہ امام صادق کا بھی تھا. اور عزیزان گرامی, جس طریقے سے اور ائمہ کے اوپر ظلم ہوا ہے, ٹھیک اسی طریقے سے چھٹے امام کے اوپر بھی ظلم کیا گیا. کئی مرتبہ امام کو دربار میں بلایا گیا اور بلانے کے بعد تلوار کے ذریعے سے امام کو ڈرایا گیا. امام کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو آپ کو ہم قتل کر دیں گے. ہمیشہ منصور بلاتا تھا اور امام کو دھمکاتا تھا. کئی مرتبہ منصور نے یہ ارادہ کیا کہ دربار میں امام کو قتل کر دے تلوار کے ذریعے سے. جب بھی کوشش یہ کرتا تھا کہ امام کو قتل کر دے, ہاتھ کب کپانے لگتے تو تلوار گر جاتی تھی. کسی نے پوچھا ہے منصور تو امام کو بلاتا اور چاہتا ہے کہ قتل کر دے, اگر قتل کرنا ہے تو ایک دن قتل کر دے, یہ کیا کرتا ہے تو کہ جب تو امام کے نزدیک تلوار کو لے جاتا ہے تو یہ تلوار ہاتھ سے چھٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے. تو منصور یہ جواب دیتا ہے کہ میں مجبور ہوں, جب بھی میں قتل کرنا چاہتا ہوں جعفر و صادق کو, میری نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ اے منصور کیا غضب کرتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. ہاں عزیزان گرامی, امام جعفر صادق علیہ السلام جب شہید ہوئے, آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا, جب آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کے چاہنے والے موجود تھے. آپ کے جنازے میں آپ کے 4000 صرف شاگرد تھے. بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن پہنایا گیا اور آپ کو لے جا کر کے بقیع میں آپ کے والد بزرگوار کے نزدیک دفن کر دیا گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہنا چاہوں گا, اے امام جعفر و صادق, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے چاہنے والے موجود تھے, آپ کے شیعہ موجود تھے, آپ کے صحابی موجود تھے. جب چاہنے والوں کو یہ خبر ملی ہے نا کہ آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے, ایک چاہنے والوں کا ہجوم جمع ہو گیا, شان و شوکت کے ساتھ امام کے جنازے کو اٹھایا گیا اور لے جا کر کے بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا اے امام, یہی آپ کے جد حسین ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے. میں کہوں گا اے امام, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی بیٹیاں بھی موجود تھیں, آپ کے گھر میں خواتین بھی موجود تھی, لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹیوں کو کسی نے تماچے نہیں لگائے ہیں, آپ کے گھر کی عورتوں کی سروں سے چادریں کسی نے نہیں چھینی, لیکن ہائے مظلوم حسین, آپ کی شہادت کے بعد بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا, 4 سال کی بچی کے تماچے لگائے گئے, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے.
अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून। बार इलाह हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सब के गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद को जो बीमार हैं उनको शिफा कामिल और आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कररार हैं उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें इस तरह का बना दे कि जैसा ज़माने का इमाम हमें देखना चाहता है। माबूद दुआ है IMA के लिए ख़ास तौर से परवरदिगार ये अपनी जगह चाहते हैं, ये वो मकाम चाहते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही कर सके, ज़िक्र विलायत कर सके, ज़िक्र इमामत कर सके। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको अपने इमाम के नासिरों मददगारों में शुमार फरमा।